السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کافی دن سے جلدی ایپیسوڈ دینے کی کوشش کر رہی ہوں اور آج بھی میری کوشش یہی تھی، لیکن آج میرے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے کیونکہ سارا دن میں لکھ نہیں پائی اور ایک ساتھ میں نے ابھی 10 بجے کے قریب بیٹھ کر لکھنا سٹارٹ کیے اور لکھتے لکھتے جب میں لکھ کر فارغ ہو گئی ہوں میں نے 2 بار اس کو ریکارڈ کیا اور 2 بار مجھے پتہ چلا کہ ریکارڈنگ ہوئی ہی نہیں ہے اور میں پاگلوں کی طرح بیکار میں محنت کر رہی ہوں۔ مجھے بڑا غصہ آیا خود پر کہ میں نے ٹھیک سے چیک کیوں نہیں کیا اور اب میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ مجھ سے ریکارڈنگ ہوگی بھی یا نہیں میں نہیں جانتی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا کیونکہ اس وقت میرے سر میں سچی میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے کیونکہ 2 بار ریکارڈنگ کر کے اب تیسری بار میں بیٹھ کے اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ تو چلیے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو جلدی جلدی پڑھ لیں۔ آج کے ایپیسوڈ بھی روز کے جتنی ہے لیکن آج میں جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کروں گی کیونکہ میرا سر میں درد ہو رہا ہے تو جلدی جلدی میں اپلوڈ کر کے سوؤں گی تھوڑی دیر۔ تو چلیے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دستِ دارم قسط نمبر 61 تحریر عریضہ۔ جی این کا مطلب؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں جی این کا مطلب بتاؤ جو تم مجھے کہتی ہو، اس کا مطلب جاننا چاہتا ہوں میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، ارے اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو میں ایسے ہی آپ کو پیار سے بولتی ہوں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بڑی مشکل سے بولی، تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں میں۔ مجھے جلدی سے بتاؤ جی این کا مطلب کیا ہے ورنہ تم یہاں سے باہر نہیں جا پاؤ گی۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتا اسے وارن کر رہا تھا، یہ چیٹنگ ہے ساحر سائیں، وہ میرا سگریٹ ہے، آپ اس طرح سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بسور کر بالکل بچوں جیسے انداز میں بولی۔ اس وقت تو زاوش اسے سچ مچ میں دنیا کی سب سے معصوم لڑکی لگی تھی۔ ظاہر نے اپنے ہونٹوں پر آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو چھپایا۔ اگر وہ جان لیتی کہ اس کے انداز پر ساحر سائیں کا دل کس طرح سے دھڑکا ہے تو وہ اس انداز کو بطور ہتھیار آگے زندگی میں استعمال کر سکتی تھی۔ یہ سب کچھ میں نہیں جانتا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو تمہیں مجھے جی این کا مطلب بتانا ہوگا۔ اگر تم مجھے جی این کا مطلب نہیں بتا سکتی تو یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، لیکن اگر تم مجھے یہاں سے جانے کی ضد کرو گی تو اس دروازے سے جانا ہوگا سب کے سامنے جس طرح سے تم آئی ہو۔ وہ بند دروازے کی طرف اشارہ کرتا اسے آخری موقع دے رہا تھا۔ جب میں آئی تھی تب باہر کوئی نہیں تھا، اس نے فوراً بتایا، لیکن اب جب تم جاؤ گی تو باہر ہر کوئی ہوگا، آگے تمہاری مرضی۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ جی این کا مطلب ہوتا ہے گڈ نائٹ، اور اس دن میں نے آپ کو گڈ نائٹ ہی بولا تھا، اس نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تمہارے اس جی این کا مطلب گڈ نائٹ ہے، لیکن اس دن میرے خیال میں دارم سائیں اور سنان سائیں کی بارات جانے والی تھی، تم نے مجھے صبح کے وقت گڈ نائٹ کیوں بولا؟ گڈ نائٹ بولا الگ بات ہے، لیکن تم نے مجھے گڈ نائٹ کہہ کر پکارا کیوں تھا؟ وہ اتنی جلدی اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ اچھا آپ اس دن والے جی این کی بات کر رہے ہیں؟ اس دن نا میں نے آپ کو کہا تھا لکنگ گریٹ نائس، اس نے دانتوں کی نمائش کی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے مجھے اس رات جب میں تمہیں جگانے کے لیے تمہارے کمرے میں آیا تھا گریٹ نائس کہہ کر کیوں بلایا، جبکہ میرا نام تو ساحر شاہ ہے؟ وہ اب بھی مطمئن نہ ہوا۔ آپ پتہ نہیں کون سے دن کی بات کر رہے ہیں، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں۔ ساحر سائیں دیکھیں، اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میں کہہ دوں گی کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا تھا۔ اب وہ اسے دھمکیاں دینے پر اتر آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، کہہ دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بھی بتانا کہ میرے ایک بار بلانے پر تم کمرے میں کیوں آ گئی؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ زاوش کا پورا منہ کھل گیا۔ وہ بھول گئی تھی کہ جسے وہ دھمکیاں دے رہی ہے وہ ثنا یا ثانیہ نہیں بلکہ ساحر شاہ ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد معصومیت سے بولی تو ساحر شاہ کو اپنے دل ایک بار پھر سے بے ترتیب ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی ایموشنل بلیک میلنگ پر وہ فوراً چہرہ پھیر گیا تھا۔ اس کی معصوم شکل اسے بری طرح سے بہکا رہی تھی۔ یہ تمہاری بھول ہے مسز زاوش ساحر شاہ کہ تم اس طرح سے مجھے ٹرپ کر سکتی ہو۔ یہ سارے ڈرامے بازیاں مجھ پر ہرگز نہیں چلیں گی۔ جی این کا مطلب بتاؤ اور تمہیں اس کمرے سے نکلنے میں مدد کروں گا۔ جی این کا مطلب ہوتا ہے غصیلے نشائی، جو کہ آپ ہیں۔ غصیلے اس لیے کیونکہ ہر وقت غصہ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، بے وجہ مجھ معصوم کو گھورتے ہیں، اور نشائی اس لیے کیونکہ آپ ہر وقت سگریٹ پیتے ہیں۔ آپ کا بس چلے تو مجھے ہی پی جائیں۔ میں تو سوچ کر پریشان ہوتی ہوں کہ اگر آپ کا نشہ بن جاؤں گی تو آپ مجھے کھا جائیں گے بلکہ پی جائیں گے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی جا رہی تھی جبکہ سامنے والے کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اسے پتا تھا اس لفظ کا مطلب اچھا نہیں ہے، لیکن اتنا برا ہے اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ کیا تم مجھے اتنے عرصے سے غصیلا نشائی کہتی تھی؟ تمہارے جی این کا مطلب یہ انتہائی فضول الفاظ ہیں؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا تو زاوش نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ بلکہ اگر اب سچ بتا ہی دیا تھا مطلب تو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، تم اتنے عرصے سے مجھے اس انتہائی فضول نام سے پکارتی آئی ہو، اب پڑی رہو اسی کمرے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ زاوش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
نہیں سائیں، پلیز نہیں، مجھے کمرے سے نکالیں، میری مدد کریں۔ نہ، وہ بے حد معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ یہ معصوم شکل بنانا بند کرو معصوم لومڑی، میں بالکل بھی نہیں پگھلنے والا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتا کھڑکی کی جانب چلا گیا۔ وہاں بت بنی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ یہاں سے جاؤ، نکلو میرے کمرے سے باہر۔ اس نے اپنی کمرے کی کھڑکی کھولی جو باہر ٹیریس کی جانب کھلتی تھی۔ زاوش بھاگ کر وہاں آئی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں سے نکلنا اتنا آسان ہوگا۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ خود ہی جلدی یہاں سے نکل جاتی۔ اس کا احسان لینے کی اس کی منتیں کرنے ہی نہیں پڑتی اور نہ ہی کبھی جی این کا مطلب بتانا پڑتا ہے۔ اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت؟ نکلو اس کمرے سے اب ویڈنگ نائٹ سے پہلے اپنی شکل مت دکھانا، وہ غصے سے کہتا کمرے سے باہر نکالتے اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے ساتھ اتنی دیر سے کھڑی بے باکی سے باتیں کرتے ہوئے وہ یہ بات نظر انداز کر چکی تھی کہ وہ مائیوں کی دلہن ہے، لیکن اس کا نشائی سائیں اسے یاد دلانے کے لیے وہ اسے شکرگزار نگاہوں سے دیکھتی جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ اس کے انداز پر نہ جانے کیوں کھڑکی بند کرتے ہوئے ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ جیسے چپک سی گئی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی کہ اس کا نظر انداز کرنا اسے برا لگا ہے، اس کا چہرہ پھیر لینا اس کی تکلیف کا باعث بنا ہے، اسے نہ جانے کیوں بے حد خوشی دے گیا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں اہم تھی یا چند ہی دنوں میں وہ اس کے لیے اتنی خاص ہو جائے گی، اس نے نہیں سوچا تھا، لیکن وہ بھی اس کے لیے اتنا ہی خاص تھا۔ یہ خیال بے حد حسین تھا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ سنان سائیں اپنی سب سے قیمتی متاع کو پوری طرح خود میں قید کیے خوابوں کی دنیا میں گم تھا۔ جب آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ قدم قدم اٹھاتی اس کے بیڈ کے قریب آئی۔ وہ لائٹ بلب کی روشنی میں ان کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی چاہت، اتنی محبت! وہ نیند میں بھی اس سے غافل نہیں ہوتا تھا، لیکن ان دونوں کا اتنا قریب آنا اسے اندر تک جلا گیا تھا۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے دیکھتی بیڈ کے آگے پیچھے بے آواز قدموں سے چل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس منظر کے ساتھ اس منظر کی وجہ کو آگ لگا کر جلا دے، لیکن نہیں زرنیش بی بی، یہ جگہ میری ہے، تم سے پہلے میرا حق ہے۔ بہت معصومیت اور شرافت کا ڈرامہ کیا ہے میں نے، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا مجھے، اور تم بنا کسی بھی محنت کے اسے پا گئی، اور اب میں اسے تم سے چھین لوں گی۔ یہ باہیں، یہ بستر، یہ کمرہ، یہ گھر، سب کچھ میرا ہے، صرف میرا۔ وہ ایک نظر ان دونوں کو دیکھتی۔ جس طرح بے آواز قدموں سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اسی طرح بے آواز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی، لیکن دروازہ بند ہوتے ہی سنان سائیں کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ کمرے میں اپنی پرفیوم کے علاوہ کسی اور پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کر چکا تھا۔ زرنیش کسی طرح کی پرفیوم استعمال نہیں کرتی تھی اور نہ ہی یہ پرفیوم اسے کسی اور کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ زرنیش کا سر تکیے پر رکھتا اس کے قریب سے اٹھنے ہی والا تھا کہ زرنیش نے آہستہ سے اس کی شرٹ کے کالر کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا۔ شاید وہ نیند میں اس کے دور جانے کے خیال سے ایسا کر رہی تھی، لیکن سنان سائیں تو اس کے انداز پر جیسے مر مٹا تھا۔ وہ بنا کسی بھی مزاحمت کے اس کا نازک سا وجود ایک بار پھر سے اپنے سینے میں چھپاتا اسے قید کر گیا۔ اب وہ اس خوشبو کی تفصیل بعد میں پتہ کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال اس کی بیوی اسے خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ بے چینی تھی۔ وہ سنان کے پیچھے یہاں تک آ گئی تھی۔ اسے وہ دن بھولا نہیں تھا جب 3.5 سال پہلے وہ کیلاش آیا تھا۔ بچپن سے ہی اس نے اپنی زندگی سختیوں میں گزاری تھی۔ بھائی کی سختی، باپ کی سختی، یہاں تک کہ تایا چاچا بھی سخت نگاہ رکھتے تھے۔ میٹرک کر لیا، اب گھر بیٹھ جاؤ، کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے پڑھنے لکھنے کی خواہش تھی، لیکن میٹرک کے بعد اسے گھر بیٹھنا پڑا۔
لیکن وہ ان سختیوں میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے وہ ساری چیزیں کسی قید سے کم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کرے گی بلکہ گھر سے ہی بھاگ جائے گی۔ لیکن گھر سے بھاگنے والوں کا انجام وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی اور قتل کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگایا جاتا تھا۔ زندگی جینے کی خواہش میں وہ اپنی موت کے قریب نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اس نے بیچ کا راستہ نکالا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر میں اس کے بھائی کا دوست آ کر رہنے لگا ہے، پچھلے 2.5 سال سے گھر میں قید تھی، اسے ضرورت کی ہر چیز گھر کے اندر مہیا کی جاتی تھی، لیکن یہ قید اس کے خوابوں میں رکاوٹ تھی۔ وہ اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے اس نے بیچ کا راستہ نکالا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو رسک پر ڈالا تھا۔ ساری زندگی گھونٹ کٹ کٹ کر جینے سے بہتر تھا کہ وہ مر جائے۔ اسے پتہ تھا وہ زندگی یا موت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنے جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ اس کا تھا، زندگی یا موت۔ وہ جانتی تھی اس کے قدم پر 2 طرح کے فیصلے کیے جائیں گے، یا تو اس کا نکاح ورنہ قتل۔ اپنی زندگی کو رسک پر ڈال کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا، لیکن یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے گھر والے اس طرح اس کی پھوپھو کی طرح اس کا نکاح بھی قرآن پاک سے کروانے کا فیصلہ کریں گے۔ قرآن پاک سے نکاح کرنے کا مطلب کیا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ سنان کو تو وہ جانتی بھی نہیں تھی کون تھا، کیا تھا۔ بس اپنی زندگی کے لیے اس نے سنان کو اپنا مہرہ بنایا تھا۔ لیکن جب سنان نے قرآن پاک کے بجائے اسے اپنے نکاح میں لینے کا فیصلہ کیا تو اس نے پہلی بار سنان کو دیکھا جو اس کی جان بچانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا چکا تھا۔ سنان بہت اچھا انسان تھا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ان لوگوں نے مسکان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر سنان کبھی بھی اسے طلاق دیتا ہے تو وہ اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی نظر میں مسکان ایک باغی لڑکی ہے اور باغیوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ مسکان کی جان بچانے کی خاطر سنان نے اسے نہ صرف اپنے نکاح میں لیا بلکہ اسے اپنے ساتھ امریکہ لے آیا۔ وہ اسے اچھی تربیت بھی، تعلیم بھی دلوا رہا تھا، بلکہ ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ بھی دے رہا تھا۔ وہ ایک اچھے دوست کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ تھا، لیکن مسکان خود نہیں جانتی تھی کہ کب وہ شخص اس کے دل میں اس طرح سے اتر گیا کہ اب وہ اس کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہو گئی۔ اس نے سنان کو اپنی طرف راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن سنان نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ بچپن سے ہی کسی اور کو چاہتا ہے۔ سنان کے انداز سے وہ جلد ہی اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ اتنی آسانی سے سنان اسے نہیں مل سکتا، لیکن یہ بات بھی وہ جانتی تھی کہ اگر سنان نے اسے چھوڑ دیا تو اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور سنان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گئی۔ اپنے برتھ ڈے کا جھوٹا ڈرامہ کر کے ایک دن وہ سنان کو اپنے ساتھ کلب لے گئی، جہاں اس نے سنان کی کولڈ ڈرنک میں نشہ آور گولیاں ڈال دی، جس کا فائدہ اس نے بعد میں اٹھانے کی خوب کوشش کی۔ سنان کو اس رات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا اور وہ اس رات کو اپنی ایک غلطی قبول کرتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زرنیش کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، چاہے وہ نشے کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ مسکان اب تک اسے یقین نہیں دلا پائی تھی کہ اس رات ان دونوں کے بیچ کیا ہوا تھا، لیکن اس کو سیدھا سادہ شریف سا انسان سمجھنے کی غلطی کر کے وہ اس کے سامنے اپنا اصل چہرہ لے آئی تھی۔ لیکن اب اسے پتہ چلا تھا سنان اتنا بھی سیدھا نہ تھا جتنا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو روز کی طرح در اس کی باہوں میں نہیں تھی، شاید وہ در کی غیر موجودگی محسوس کر کے ہی اٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت وہ بھلا کہاں جا سکتی تھی؟ اس نے ایک نظر واش روم کی طرف دیکھا تو دروازہ کھلا تھا اور لائٹ آف تھی۔ وہ ادھر بھی نہیں تھی، تو پھر کہاں چلی گئی؟ وہ اٹھ بیٹھا
وہ اس طرح رات کو کہیں نہیں جاتی تھی، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اور شاید اس کے ساتھ اندھیرے میں ہی اس کے سینے میں چھپ کر رہتی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا کمرے سے نکلنے لگا تھا جب بالکنی میں اسے کسی کا سایہ محسوس ہوا اور سرگوشی نما آواز بھی۔ وہ مسکراتا ہوا اسی کی جانب چلا آیا جہاں وہ موبائل پر محو گفتگو تھی۔ یقیناً اس وقت وہ اپنی ماں سے بات کر رہی تھی کیونکہ اس کی ماں کو اکثر آدھی رات کے بعد ہی اس کی یاد آتی تھی۔ وہیں بالکنی کے دروازے پر وہ بنا آواز پیدا کیے وہ اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ساتھ میں وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کی ماں اس وقت اس سے کیا باتیں کر رہی ہے۔ بس کرتے ہیں موم، آپ کو کتنی بار سمجھا چکی ہوں، آپ کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اکتا کر بولی تو دارم سائیں اس کی بات کو کچھ حد تک سمجھ گیا۔ یقیناً وہی پرانی باتیں کر رہی ہوگی۔ ہاں ہاں، آپ بہن کو کہیں 6 مہینے گزرنے تو دے، لے لوں گی میں طلاق دارم شاہ سے۔ بھولیں مت کہ بابا سائیں 6 مہینے تک شادی کو نبھانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد میں آزاد ہوں اور میرا پیسہ مجھے مل جائے گا اور یہ رشتہ بھی یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ یہ ڈیل صرف 6 مہینوں کی تھی، بہت جلد میں واپس آ جاؤں گی آپ لوگوں کے پاس۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ ہی مشکل میں ہیں یہاں؟ جو مجھے اتنا سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے وہ سب کچھ کیا آپ جانتی ہیں کتنی مشکل سے اس آدمی کو اپنی محبت پر یقین دلایا ہے میں نے؟ آپ صرف وہاں بیٹھ کر اس دولت کا انتظار کر رہی ہیں اور یہاں جو آپ کی بیٹی اس دولت کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر چکی ہے، اس کا کیا؟ آپ کو صرف اپنی پرواہ ہے، میرے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ صرف بین اور مائک کے بارے میں ہی بات کرتی ہیں آپ۔ میرا احساس ہے آپ کو، جب آپ کو بین آپ کو تنگ کرتا ہے تب مجھے فون کرتی ہیں۔ اگر یہ ساری دولت مجھے نہ ملنے والی ہوتی تو شاید آپ تو کبھی مجھے یاد بھی نہیں کرتی۔ خیر، میں یہ ساری باتیں ابھی نہیں کرنا چاہتی، یہ نہ ہو کہ دارم سائیں جھاگ جائیں اور میرا بنا بنایا سارا کام مٹی میں مل جائے۔ ہاں نا، بولا میں نے، بس 1 مہینہ باقی ہے، 1 مہینے کے بعد میں آ جاؤں گی واپس طلاق لے کر، وہ سرگوشی نما آواز میں کہتی پلٹی ہی تھی کہ اپنے سامنے کھڑے دارم شاہ کو دیکھ کر اس کے لبوں پر چپ سی لگ گئی۔ دارم سائیں، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا جبکہ دارم وحشت ناک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتی دارم کا بھاری ہاتھ اس کا منہ بند کر گیا۔ وہ عہدے منہ زمین پر جا گری اور اس دفعہ اسے اپنے اس قدم پر بالکل شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی آپ مجھے تفصیل سے اپنے کامنٹس باکس میں بتائیے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ دارم کیا فیصلہ کرے گا در کے بارے میں اور در کیا کر رہی ہے؟ ساحر اور زاوش کی شادی میرے خیال میں اس ویک ہم زاوش اور ساحر کی ویکینڈ ویڈنگ ہی کریں گے۔ اس کے بعد زرنیش کی لائف میں مسکان کی انٹری، کیا لگتا ہے مسکان کیا کرے گی اب؟ جو اتنا کچھ کر چکی ہے وہ اور کیا کر سکتی ہے؟ تو اپنی رائٹر کو دیں اجازت، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اب اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا، تو اب میں پہلے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر لیتی ہوں، پھر ملتے ہیں آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کل جلدی دینے کی کوشش کروں گی، ویسے میں آج بھی جلدی ہی دینے والی تھی لیکن میری 2 دفعہ ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اچھا خاصا میرا موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ میں بڑی خوش ہو رہی تھی کہ 11:30 بجے میں نے ریکارڈنگ مکمل کر لی تو چلو ریڈرز خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ میرے ساتھ برا ہی ہوتا ہے اور اس بار بھی برا ہی ہوا ہے۔ جب بھی میں جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اور میں نے جلدی مچائی تھی اور جلدی کا انجام یہ ہوا آپ لوگوں کے سامنے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں 12 تک۔ 12 تو میں بجا کر ہی دوں گی، تو زیادہ انتظار تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔